بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک ایسی بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا۔ بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہاں یہ بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو 4 چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کر دیا، اس لیے اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے۔ ترجمہ سورۃ الانفال آیت نمبر 41۔ اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں قتال میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو ہوا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار شامل تھے، اور 313 میں سے 8 صحابہ کرام وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے۔ ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ علیہ السلام کی علالت کی وجہ سے تیمارداری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثارانہ تقریر فرمائی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دشمنان دین سے مدافعت اپنے گھروں میں کریں گے، اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھ آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آخر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے رئیس اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو ہم ضرور سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغاد ابشا کے شہروں میں سے ایک شہر ہے تک بھگا دیں تو ہم ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مسلم جلد 1 صاد 102۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 124، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے دشمن کے ساتھ لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے دمکنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی نیکی دیکھی، اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابل کسی نیکی کو نہ دیکھتا، سب سے زیادہ مجھ کو وہ پسند ہوتی۔ بخاری جلد 2 صاد 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ چونکہ مدینہ سے روانگی اور ظاہری عدم موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں خلیفہ مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ مقام عالیہ مدینہ طیبہ کی بالائی آبادی پر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے مشرکین مکہ مکرمہ کی آمد کی خبر تھی۔ روحہ، منصرف، ذات، اجزال، معالۃ العشل سے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ قریش مکہ مکرمہ چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر اپنا قبضہ کر لیا، بخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف سے چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتلی زمین میں دھنس جاتے تھے۔
تائید ایزدی اور رحمت الہی سے مینا برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے۔ غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو بھی پانی پلایا اور مشکیزوں کو بھی پانی سے بھر لیا۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل آ گئیں، حق اور باطل، کفر اور اسلام، نور و ظلمت، نیکی اور بدی، اور خیر و شر۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر کی راہ میں لڑتا۔ مسلمانوں نے جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دو گنا سمجھا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا، یعنی وہ وعدہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا، جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 171 سے 173۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم سے نوازا۔ مسلمانوں میں صرف اور صرف 14 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ گئی اور رؤسائے قریش جو اپنی قوم میں بہادری میں مشہور اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ ان میں عتبہ، ابو جہل، ابو الجنتری، زما بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، عتبہ بن الحجاج قریش کے سردار تھے۔ تقریباً 70 واصل جہنم اور اسی قدر گرفتار بھی ہوئے۔ قریش کے کفار کے لیے دعا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کے کہنے پر عتبہ بن معیط نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی، جسے خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہاں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کعبہ کی طرف رخ انور فرمایا اور قریش کے لوگوں مثلاً شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ اور ابو جہل بن ہشام کے خلاف دعا فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے ان لوگوں کی لاشوں کو بدر کے میدان میں شدت کی گرمی میں سڑتے ہوئے بدبودار دیکھا۔ اس میں بڑی گرمی تھی۔ بخاری جلد نمبر 2 سواد 565۔ غزوہ بدر کی عظیم الشان فتح عطا فرمانے کے بعد مسلمانوں کو اس نعمت کبریٰ کی یاد دہانی ان الفاظ میں فرمائی گئی۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل ہی بے سر و سامان تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 123۔ کنز الایمان۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیادوں کو اپنے مقدس خون سے مضبوط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کے لیے 3000 اور پھر 2000 مزید یعنی کل 5000 فرشتوں سے مدد بھیجی۔ نیز حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے چلو بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایک ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔
بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ بائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرخ گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیشانی کے بال گندے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کو بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت بشرہ کے موافق کام بھی لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشانات لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور اپنا نورانی دستہ مبارک اس جگہ زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردود کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر کافر اسی جگہ پر مرا۔ فرشتے غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے، مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی۔ حضرت امام بہفی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں بیان کیا ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، گردن پر چوٹ، آگ کا ساداب۔ حضرت جبیر بن مطعم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی کالی چونٹیاں اترتی دیکھیں۔ یہ فرشتے تھے، ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر مارنے کو جا رہا تھا، اتنے میں آسمان سے ایک کوڑے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے اے خیز دم آگے بڑھ۔ پھر وہ کافر مر کر گر پڑا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔